آج کی کہانی ایک لڑکے فہد کی ہے جو جادو بھری چپل پہن کر ایک خوفناک جنگل میں پھنس گیا۔ کیا وہ وہاں سے نکل پائے گا؟ لالچ اسے اور مشکل میں ڈال دے گا۔ آئیے سنتے ہیں اس دلچسپ کہانی کو۔ فہیم ایک ہنر مند مگر غریب موچی تھا جو گاؤں کے کنارے پر اپنی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی النابیہ اور بیٹا امان رہتے تھے۔ فہیم کی کمائی بہت کم تھی لیکن وہ اپنے ہنر اور ایمانداری پر ہمیشہ یقین رکھتا تھا۔ ایک دن ایک پراسرار گاہک اس کے پاس ایک پرانی اور بوسیدہ چپل لے کر آیا۔ گاہک عجیب سا نظر آتا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس نے چپل دے کر کہا، یہ چپل جلدی مرمت کر دو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فہیم نے چپل کو مرمت کے لیے اٹھایا اور جیسے ہی اس کی سلائی شروع کی اس نے ایک عجیب چمکتی ہوئی دھاگے کی تار کو محسوس کیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی عام دھاگا نہیں ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا لیکن کچھ نہ کہا اور اس دھاگے کو امان کے لیے بنائی گئی چپل میں لگا دیا۔ اگلی صبح امان نے وہ چپل پہنی اور جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا اسے یوں لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ایک پل میں وہ اپنے گاؤں سے دور ایک پہاڑی پر پہنچ گیا۔ اس پہاڑی پر ایک پرانا قلعہ تھا جس کی دیواروں پر خزانے اور رازوں کی نشانیاں تھیں۔ امان کو معلوم ہوا کہ یہ چپل جادوئی ہے اور اسے دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتی ہے۔ یہ چپل تو حیرت انگیز ہے۔ میں ان کا استعمال کر کے دنیا کی سیر کر سکتا ہوں اور ایسے خزانے ڈھونڈ سکتا ہوں جن کے بارے میں کسی نے نہیں سنا، امان نے سوچا۔ گاؤں کا ایک لالچی تاجر فہد جو ہمیشہ زیادہ دولت کے خواب دیکھتا تھا، امان کی جادوئی چپل کے بارے میں جان جاتا ہے۔ وہ امان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جھوٹے خواب دکھاتا ہے۔ تم اگر یہ چپل مجھے دو تو میں تمہیں بہت سی دولت دوں گا اور تمہیں دنیا کا سب سے امیر انسان بنا دوں گا، فہد نے امان کو لالچ دیا۔ امان ابھی تک دنیا اور دولت کے لالچ کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ فہد کی چال میں پھنس جاتا ہے اور چپل اسے دے دیتا ہے۔ فہد جیسے ہی چپل پہنتا ہے اور اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چپل اس کے قابو میں نہیں آتی۔ جادو اس پر الٹا ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اسے خطرات اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک گہرا جنگل جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور خطرناک جانور اسے گھیر لیتے ہیں۔ امان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے والد فہیم کی مدد سے چپل کو واپس لینے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ جادو کی طاقت کو سمجھ کر فہد کے دل میں خوف ڈالنے کے لیے چال چلتا ہے۔ فہد کو احساس ہو جاتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی سے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ آخر کار فہد اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور امان سے معافی مانگتا ہے۔ امان اپنی چپل واپس لے آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان چپلوں کو دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ صرف اپنی دولت کے لیے۔ فہیم کی محنت، ایمانداری اور امان کی عقلمندی کے باعث ان کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ لالچ اور فریب کبھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے، بلکہ ایمانداری، عقلمندی اور محنت ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔